بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ تعالیٰ خود پیار فرماتا ہے۔ بندہ ہونے کے ناطے ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے رب خود پیار فرماتا ہے۔ بندے کا تو یہ کام ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کرے، اس پر یہ بات لازم بھی ہے، لیکن خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جن سے رب خود اعلان کرے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں دو بندوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ پہلا بندہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا بندہ آج کا ہمارا وہ موضوع ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک رہنے والے بندے رب کو بڑے پسند ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج کے 3 مہینے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور حج فرض بھی اسی سال ہوا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں پہ حج فرض نہیں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا، مسلمانوں پہ حج فرض ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حج فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین منظم نظام ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک شخص حالت احرام میں ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور وہ سواری پہ سوار تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا حرم کی طرف آ رہا تھا، بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک اس کی سواری گری اور وہ حاجی جو ہے وہ گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے اور حاجی کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کے احرام میں ہی کفن دے دو، اور یہ حکم بھی ہے کہ جو بندہ حج یا عمرے کے دوران انتقال کر جائے اور اس نے احرام باندھا ہو تو اس کو اس کے احرام میں ہی کفن دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو اس کے احرام میں کفن دے دو اور دفن کر دو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ، جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے، قیامت والے دن جب انسانوں کی قبریں کھولی جائیں گی تو وہ بندہ اسی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا، اور فرمایا یہ جو حاجی ابھی حالت احرام میں مرا ہے، بروز معاشر جب اس کی قبر کو کھولا جائے گا تو یہ اپنی قبر سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نکلے گا۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت والے دن وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے نکالا جائے گا۔ بہت ساری احادیث اس کے اوپر ہیں، میں صرف ایک بات اشارتاً کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خنجر کے ساتھ خودکشی کرتا ہے اور وہ اپنی جان خنجر کے ساتھ لیتا ہے تو اس بندے کو جو عذاب قبر ہوگا وہ یہی ہے کہ وہ خنجر سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا۔ جس آلے کے ساتھ بندہ اپنی جان لیتا ہے قبر میں اسی آلے کے ساتھ اس بندے پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں رہے گا، اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے پاس وہ آلہ بھی ہوگا اور اس سے اس پر عذاب بھی ہو رہا ہوگا۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جو بندہ دوران جنگ شہید ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور شہید جس لباس میں شہید ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ البتہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، غسل بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں ہوگا۔ شہید جس لباس میں شہید ہوتا ہے اس کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کے جسم پر خون تازہ ہوگا، اور جو خون اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا پیش کیا ہوگا قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی جزا طلب کرے گا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا بروز محشر اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکی جو ہے وہ صرف ہمارے جسم کی ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے ارد گرد ماحول کا صاف ستھرا رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں ایک جملے کی مثال دے کر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ باتیں ہماری طبیعت میں شامل ہو گئی اور ہم ان لوگوں سے ان باتوں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے گھر کے باہر گٹر بند ہو، وہ انتظار کرتا ہے کہ باقی محلے والے بھی کوئی آواز اٹھائیں یا حکومت کا جو نمائندہ جو ملازم ہے وہ آئے اور وہ گٹر کھولے۔ خود ہم زحمت نہیں فرماتے۔ مجھے بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے ایسے بندوں کی سوچ پر کہ 200-300 روپیہ دے کے گٹر اپنی گلی کا ٹھیک نہیں کروانا، انتظار کرنا ہے کہ سارے محلے دار پہلے شور کریں، پھر 50-50 روپے جمع کریں تو پھر اس کی صفائی کرائیں۔ اچھا 200-300 روپیہ دے کر اپنے محلے کا اپنے گھر کے آگے کا گٹر ٹھیک نہیں کروائیں گے، اس سے لگنے والی بیماری کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انسان کی ایک نفسیاتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا گھر ہے، ہم نے وہاں رہنا ہے، اس گلی میں ہمارے بچوں نے کھیلنا ہے، اس گلی میں جب ہمارے بچے کھیلیں گے تو اس سے بیماریاں ہمارے بچوں کو لگنی ہیں۔ اچھا ساری رات بچے کے سرانے بیٹھ کے اس کو پٹیاں کرنے کے لیے تیار ہے، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن 200-300 حد 500 روپیہ دے کے اپنے گلی کی صفائی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ محلے کے ناظم کی ذمہ داری ہے، وہ حکومتی نمائندہ آئے گا تو اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ہم ہر چیز ہی حکومت پر ڈال دیں گے نا تو ایک بات کو یقین سے پلے باندھ لیں، ایک دن ہم ترس ترس کے مر جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا۔ میں تو یہ بڑا ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ اگر آپ حکومت کے انتظار میں مر جائیں تو آپ کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو ہی دوسرے انسان کا بازو بننا پڑے گا، ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد بنے، آپس میں ایک ہو کر زندگی بسر کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد کی صفائی کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن مہنگی دوائیاں لینے پہ تیار ہیں۔ تو مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کپڑے ہمارے صاف ستھرے ہوں، پرفیوم ہم نے اچھا لگایا ہو اور جس جگہ پہ ہم رہتے ہوں وہاں ساری گندگی پڑی ہو۔
تو مہربانی کریں کسی کا انتظار نہ کریں، اپنے حصے کا کردار خود ادا کریں۔ آپ کو میں ایک مثال دینے لگا ہوں، جو پہلے آتے ہیں نا ان کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ ان کو قیمتی باتیں دی جائیں۔ آپ نے ایک جملہ بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ ایک جڑی بوٹی ہے، وہ صرف پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک مرض پھیل گیا۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو زندگی گزارنی تھوڑی اور آسان ہو جائے گی۔ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک مرض پھیل گیا اور جو سارا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں کے جو طبیب تھے انہوں نے جب مرض کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چوتھے پہاڑ کے اوپر ایک جڑی بوٹی پائی جاتی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے اس کی دوائی بنائی جائے گی، اس دوائی کا استعمال کریں تو سارا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ جو پہاڑ تھے اس میں ڈھلان تھی، یعنی تھوڑا ڈھلان کی طرف جو بندہ چڑھتا تھا وہ سلپ ہو کے گرتا تھا تو اس کو چوٹیں لگتی تھی۔ اب ایک بندے نے کوشش کی، تھوڑا اوپر گیا، وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کو چوٹیں لگی، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرے بندے نے کوشش کی، تیسرے بندے نے کوشش کی، اور جو بندہ اس پر جانے کی کوشش کرتا وہ زخمی ہوتا اور بستر پر پڑ جاتا۔ ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے تھوڑا اور چھینی لی اور انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑ کو نہ تراشنا شروع کر دیا، سیڑھیاں بنانی شروع کر دی۔ اب عمر کا آخری حصہ تھا، سیڑھیاں تراشنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک پہاڑ کی سیڑھیاں بنائی، دوسری پہاڑ کی سیڑھیاں بنائی، تو ان بابا جی کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب وہ جڑی بوٹی چوتھے پہاڑ پہ تھی، 2 پہاڑ سیڑھیاں بنے، تو بابا جی کی موت کا وقت جب قریب آیا، بستر پہ پڑ گئے، تو ایک شخص نے کہا بابا جی آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ یہ پہاڑ تراشنے میں گزار دیے، جڑی بوٹی تو آپ کو پھر نہیں ملی، آپ نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ آپ ساری زندگی پہاڑوں میں گزار کر چلے گئے، پہاڑوں کو سیڑھیاں بناتے گئے، آپ منزل تک تو پہنچ ہی نہیں سکے، تو آپ کو کیا ملا یہ زندگی سیڑھیاں بناتے ہوئے گزارنے میں؟ تو جو بابا جی کا جملہ تھا نا وہ شاید ہم جیسی سست قوم کے لیے تھا۔ بابا جی فرمانے لگے تمہیں کسی نے غلط کہا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی ہے، میں دنیا سے بڑا کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ تو بندے نے بڑا حیران ہو کے پوچھا بابا جی نہ تو جڑی بوٹی ملی، نہ ہم جڑی بوٹی تک پہنچ سکے، تو آپ نے کون سی کامیابی حاصل کر لی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے 2 پہاڑ تراش کر سیڑھیاں بنا دی ہیں، میرے بعد جو آئے گا نا وہ شروع تیسرے سے کرے گا۔ آنے والی نسلوں کے لیے 2 پہاڑوں کا رستہ بن چکا ہے، اب میرے بعد جو آ کے محنت شروع کرے گا نا اس کو 2 پہاڑوں پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، یا صرف ہم دوسروں کے اوپر سہارا بن کے جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، اور جہاں پر ہم کام کر کے چلے جائیں گے نا ہمارے بعد آنے والے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو آپ بعد میں آنے والوں کے لیے رستہ بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، وہ کاروبار کو 40-50 سال دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب بیٹا بیٹھتا ہے تو اس کو نام کمانے کے لیے صرف سیٹ چاہیے کہ 50 سال چاہیے؟ بولے تو صحیح ذرا، کیوں بلا؟ اس کے باپ نے 50 سال مشقت کر لی ہوئی ہے، اب آنے والوں کو 50 سال مشقت نہیں کرنی۔ اسی طرح میرے بھائی آپ کا محلہ، آپ کا گھر، اس کی صفائی ستھرائی اگر ہم خود اس کی کوشش کریں گے نا تو بعد میں آنے والوں کو اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا کریں۔ ہمارے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، اور بعد میں اذیت ساری رات جا کر ہمیں کاٹنی پڑتی ہے۔ تو مہربانی کریں کسی اور کا انتظار نہ کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ دوسری بات، ہم صفائی ستھرائی کے بارے میں سست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی صفائی کرے اور کچرا ہمارے گھر کے آگے کر دے تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ خود سمجھ گئے محلے میں پھر کیا ہوگا؟ سمجھ گیا نا کیا ہوگا؟ حالانکہ مسئلہ 2 گھروں کا ہوتا ہے لیکن خبر 100 گھروں کو ہوتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر والوں نے صفائی کی تھی
تو انہوں نے اپنا کچرا ان کے دروازے کے آگے کیا تو اس بات پر تنازع ہوا ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی کچرا پھینکے تو ہمیں برداشت نہیں ہے، اور اگر ہمارے گھر کے باہر پڑی گندگی سے ہمسایوں کے بچے بیمار ہوتے ہوں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک توجہ سے سنیں، پھر آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی، وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دے وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اس نے اپنے رب کو تکلیف دی ہے، اور جس نے اپنے رب کو تکلیف دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم ہر بات کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندہ بعض اوقات کسی نیکی کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ اس نیکی کی بنیاد پر بندے کو جنت دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی خطا پر پکڑ لے، اور معاف کرنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی سے معاف کر دے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا ارد گرد کا جو ماحول ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندے نے وہاں پر رہنا بھی ہے، وہاں سے گزرنا بھی ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی وہیں سے لے کے گزرنا ہے، اس کے بچوں نے کھیلنا بھی وہیں پہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنا محلہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا جو نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے بڑے بڑے جو ٹریلر سے بنائے ہوئے ہیں وہ ہر چوک میں رکھے ہوئے ہیں کچرا پھینکنے کے لیے، بڑے بڑے ڈبے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا ڈبے اندر سے خالی ہوں گے اور اس کے ارد گرد کچرے کا ڈھیر لگا ہوگا، اور بعد میں ہم کہتے ہیں بھلا کیا ہے یار، پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، ہوا میں جو ہے وہ آلودگی بڑی ہے، فضا کے اندر بیماری ہے، پورا محلہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بیماریاں لگ رہی ہیں۔ یا جب ہم ایک سہولت ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے کچرا اس کے اندر پھینکنا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں، کچرا اس کے باہر ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے سنجیدہ لوگ دیکھے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، کچرے والا شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور دور سے گما کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ شاپر کھلتا ہے، پھٹتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، اور بعد پچھلا موٹر سائیکل والا گزرے گا، اس کے اوپر سے سلپ ہو کے گرے گا، یا وہ ساری سڑک گندی کرے گا، ساری سڑک کے اوپر سمیل پھیل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صاف رہنے میں ہے۔ ایمان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کرو تو آدھا ایمان تو صفائی کے اندر ہے۔ ہم اپنی سڑکوں کو خود گندا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صفائی کتنا ایمان ہے جی؟ پھر بولیں۔ اچھا، اب اس حدیث پر عمل کون کرتا ہے؟ آپ نے بڑی توجہ سے بات سمجھنی ہے۔ ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے، شیشے اس نے گاڑی کے بند کیے ہوئے ہیں، وہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، کچھ کھاتا ہے، شیشہ نیچے کرتا ہے اور کچرا باہر پاکستان کی سڑک پہ پھینک دیتا ہے۔ ہم سمجھتے سڑک ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، ہمارا گھر ہے، کیونکہ پاکستان ہمیں پال رہا ہے نا، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اور وہ اب بندہ عقل مند نہیں ہوتا جو اپنا گھر خود گندا کرے۔ اب جو بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے شیشہ نیچے کیا، کچرا جو تھا وہ سڑک کے اوپر پھینک دیا۔ ایک جمع دار جس کو ہم چوڑا کہتے ہیں وہ آتا ہے اور آ کر اس کی صفائی کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دین اسلام پر عمل کس نے کیا؟ کچرا پھینکنے والے نے کہ صفائی کرنے والے نے؟ آپ اگر میری بات سے ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، بولے تو صحیح طرح۔ صفائی کرنے والا چوڑا تو گند ڈالنے والا کون ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ حالانکہ چوڑا ہوتا ہے گند ڈالنے والا، صفائی کرنے والا چوڑا نہیں نا ہو سکتا، وہ تو صفائی کر رہا ہے، ہمارا ملک صاف کر رہا ہے، ہماری زمینیں صاف کر رہا ہے، ہم اس کو چوڑا کہہ رہے ہیں۔
تو مہربانی کریں سب سے پہلے اپنے وطن کا، اپنے پاکستان کا، اپنے ارد گرد ماحول کا خود خیال کریں۔ اب یہ میں نے موضوع چھیڑا کیوں ہے؟ ابھی ٹھیک 10-12 دن کے بعد جس گلی سے آپ گزریں گے نا، آپ کو وہاں اوجڑیوں کی بو محسوس ہوگی، اور گلیوں میں پانی بہا بہا کے ہر گلی میں بدبو پھیلائی ہوگی۔ حالانکہ ہمیں گندگی سمیٹنے کے لیے بڑے بڑے شاپر ہر سال دیے جاتے ہیں، اور میں مزے کی بات بتاؤں، شاپر لینے وہ بندہ بھی گیا ہوتا اس نے قربانی نہیں کی ہوتی، کہتا چلو لے کے آؤ، بعد چ گرمیاں دے کپڑے سمیٹاں گے، سردیاں دے کپڑے سمیٹاں گے۔ حالانکہ ہمیں وہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ہم اس گندگی کو صاف کریں۔ اچھا، ہم گندگی اس میں نہیں ڈال رہے، گندگی ہم نے اپنے محلے میں، اپنی گلی جہاں پہ ہمارے بچوں نے کھیلنا ہے، ہم نے وہ سارا علاقہ گندا کیا ہوتا ہے، اور پانی بہا بہا کے اس کی بدبو پورے محلے میں پھیلائی ہوتی ہے۔ مہربانی کریں اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے بچوں کو اذیت نہ دیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کی، خون بہا دیا، اوجڑی صاف کر لی، باہر گلی میں گندگی ویسے پڑی ہوئی ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، بدبو پھیل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ مہربانی کریں اتنی اذیت اپنے ہمسایوں کو مت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان کیا، ہم نے توجہ سے سننی ہے، اور ساری گفتگو کا نچوڑ اسی حدیث میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پیدل تشریف لے کے جا رہے تھے کہ رستے میں کچھ کانٹے دار جاڑیاں، یعنی درخت کے کانٹے اترے زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جھکے، کسی صحابی کو حکم نہیں دیا، حالانکہ صحابہ حضور کے ہمراہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جھکے، آپ نے ان کانٹے دار جاڑیوں کو اٹھایا اور رستے سے پیچھے کیا، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، جو بندہ، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، یعنی وہ اس نیت سے جھکا ہے کہ میں یہ چیز اٹھا دوں، یہ پتھر اٹھا دوں تاکہ بعد میں آنے والے کو اذیت نہ ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دوسرے مسلمان کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے رب سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب بندہ جھکا کیوں تھا؟ کہ صرف میں نے یہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ہے، اللہ کو پسند کی طرح سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے کہ بعد میں آنے والے کو اذیت نہ ہو۔ اور جو بندہ اینٹیں سجا کے رستے میں رکھے، آپ تصور کریں اگر رستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانے پر اتنا اجر ہے تو تکلیف دہ چیزیں رکھنے پہ کتنا نقصان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب، اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہا تو مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں جس پر میں عمل کرتا رہوں اور اللہ کو بڑا پسند ہو۔ آپ تصور کریں اگر بندہ کسی سے اس کی وصیت پوچھے تو وہ بہت بڑا بڑا منصوبہ بتاتا ہے کہ یار تم میرے بعد یہ کام بھی کرنا، میرے بعد یہ کام بھی کر لینا، لیکن میں قربان جاؤں، حضور اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ اب صحابی کا سوال کیا ہے، آقا اگر میں آپ کے بعد رہ گیا تو مجھے بتائیں میں کیا عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صحابی، تم بس ایک کام کرنا، رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے رہنا، کسی مسلمان کے رستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں رکھنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رستہ کشادہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ چند صحابہ بازار میں کھڑے تھے، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سلام عرض کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے نبی پاک کو سلام عرض کیا اور نبی پاک نے جواب دیے بغیر ہی گزر گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہو گئے، آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب، ہم سے کوئی خطا ہو گئی یا آپ ہم سے ناراض ہیں کہ ہم نے آپ پر سلام عرض کیا اور آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا؟ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا ہے،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کس نے اجازت دی تھی کہ تم رستے کے درمیان میں کھڑے ہوتے؟ کیا تم نے رستے کا حق ادا کیا تھا؟ آج جہاں مرضی موٹر سائیکل کی بریک لگا کے 15 منٹ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے آنے والا کوئی ادھر سے گزر رہا ہے کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، لیکن ہم وہاں پہ کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے رستے کا حق ادا کیا؟ عرض کیا کہ رستے کا حق کیا ہے؟ میں تمہاری وجہ سے گزرنے والے کو اذیت نہ ہو، خواتین گزریں تو وہ تحفظ کے ساتھ گزریں، تمہاری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں 3-4 لڑکے اگر بازار کے کنارے پہ کھڑے ہوں تو گزرنے والی خواتین ان کی نظروں سے محفوظ ہے؟ رستے کے دوران کھڑا ہونا گناہ ہے، اور بروز معاشر اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ میں سارا موضوع کیوں چھیڑ رہا ہوں، رستے کا اتنا حق کیوں بتا رہا ہوں؟ ابھی ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آپ کو ہر چوک ہر گلی بند ملے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ ایک جانور باندھا ہوگا اور باہر 2 چارپیاں بچھا کے 10-12 لڑکے بیٹھے ہوں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں ایمانداری کے ساتھ، قربانی ہم کس کی ذات کے لیے کرتے ہیں جی؟ پھر بولیں ذرا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ قربانی کی حفاظت کریں گے تو یقیناً اجر ملے گا، ثواب ملے گا کہ ہم ایک عبادت ہے اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے میرے جملے پر توجہ کرنی ہے۔ ہم راتیں اس لیے جاگتے ہیں کہ جانور کا تحفظ کرنا ہے، وہ ایک عبادت کے طور پہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ساری رات چوک میں بیٹھے رہیں گے جانور کی حفاظت کرنے، جیسے ہی مسجد کا تالا کھلے گا سارے نوجوان اپنے گھر میں چلے گئے۔ بتائیں ساری رات جاگنا کتنا کا ثواب ہوگا؟ جانور کا تحفظ کرنا ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری تھی، قربانی کرنا واجب ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ ساری رات قربانی کے لیے جاگ لیں گے، نہ عشاء پڑھیں گے نہ فجر پڑھیں گے۔ اگلا جملہ جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، آپ مجھے بتائیں قربانی کرنا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کریں گے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور جو اس عبادت کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ساری رات وہاں پر بیٹھ کے ٹک ٹاک پر گانے سنتے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کتنا کے ثواب کما رہے ہیں؟ گزرنے والے الگ اذیت میں، گلی الگ بند کی ہوئی ہے، وہاں جانور نے لید کی تھوڑی سی اٹھا لی، باقی ساری گلی میں بکھری ہوئی ہے، نماز ایک نہیں پڑھی جا رہی، ساری رات وہاں بیٹھ کے گانے سنیں گے، جگتے ماریں گے، لطیفے سنائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں یہ قربانی کرنا ایک عبادت تھا کہ ایک پکنک پوائنٹ تھا؟ ہم اپنی عبادتوں کو یوں ضائع کرتے ہیں، تھی وہ ایک عبادت لیکن ہمارا عمل اس ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ حالانکہ رستہ روکنے کے بارے میں شرعی مسئلہ سن لیں، اور یہی شریعت ہے، آپ رستہ روک کر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، رستہ روک کر نماز جنازہ پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں پورے علاقے میں اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، کوئی کھلی جگہ نہیں ہے، بارش کا پانی کھڑا، کوئی اور صورت ہی نہیں ہے، تو چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں سے مراد صرف اور صرف نماز جنازہ کا جو وقت ہے اتنی دیر آپ ایک سائیڈ کا رستہ بند کر کے نماز جنازہ اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اپنے پورے علاقے میں اس کا متبادل نہ ملے، اور اگر متبادل موجود ہو تو چلتا ہوا راستہ روک کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور 15 دن ہم نے گلیاں بند کی ہوتی ہیں، اور آخری ہفتہ جو عید کا ہوگا ساری رات ٹک ٹاک بھی چلے گا، گانے بھی چلیں گے، شرارتیں بھی چلیں گی، وہاں سے خواتین نے گزرنا ہو تو ان کو اذیت بھی ملے گی، کسی بزرگ نے گزرنا ہو اس سے مذاق الگ کیا جائے گا، ساری رات جاگا جائے گا اور نماز ایک نہیں پڑھی جائے گی۔ مہربانی کرے، قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت رہنے دیں، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنائے۔ اور یہاں پر میں ضمناً ایک اور بات بھی عرض کر دوں، محفل میلاد بھی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پہ رستہ نہ روکا جائے۔ ہم نا، میں اپنی بات بھی کہا، ہم نے تھوڑے جذباتی سننی ہے، ہم نا ہر چیز شریعت کی نا ڈنکے کی چوٹ پہ کروانا چاہتے ہیں۔ بھائی ہمیں عبادت کرنے کا اس انداز میں حکم ہے
جس سے دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے قریب سو رہا ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھ کے اونچا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ حالانکہ قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی ہیں، الف لام میم 3 حرف ہے 30 نیکی ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ لیکن اگر کسی کی نیند خراب کر کے پڑھو تو ڈبل گناہ ہے۔ عبادت کریں، کسی کو اذیت مت دیں۔ آپ قربانی کریں، جانور سے پیار کریں، لیکن مہربانی کر کے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اب پوری گلی میں قربانی 2 لوگوں نے لی ہوتی ہے، لیکن بیچارے پوری گلی والے تنگ ہوتے ہیں۔ مہربانی کریں، اپنے مزاج کو بدلیں۔ رستہ بند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جانور کو اس کی حدود میں باندھیں، اس کے ارد گرد کوئی باڑ لگائیں، یا ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ اور ساری رات چارپائی کے اوپر بیٹھ کر ٹک ٹاک چلانا، محلے کی تھڑیوں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک چلانا، یہ مہذب گھرانوں کے بچوں کا کام نہیں ہوتا۔ جو تہذیب یافتہ لوگ ہوں وہ کبھی گلی کے کناروں پر بیٹھ کر گانے نہیں سنا کرتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے بڑے محبت بڑے لہجے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ سے میرا سوال ہے، ہمارے گھر کی بیٹی گزر رہی ہو اور محلے کے جوان گلی کے کنارے بیٹھ کے گانے سن رہے ہوں، تو ہمارا ان لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے؟ اچھا ہے کہ برا ہے؟ تو اگر ہمارے بچے بیٹھ کے یہی کام کریں اور پڑوسیوں کی بچیوں کی اذیت میں ہوں تو مہربانی کریں، عبادت کریں، دوسروں کو اذیت مت دیں۔ اذیت دے کے اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، سجدہ رب کو کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور تیسرے بندے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، تیسرے بندے کی غیبت شروع کر دی۔ ابھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ابھی عبادت کی اور ابھی ضائع کر لی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مخلوق کے دل توڑ کر کبھی رب نہیں ملا کرتا۔ آپ کہیں کہ مخلوق کے دل بھی ٹوٹے رہیں اور میں رب کو تلاش کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، جو بچے جانور لے کے جانوروں کو گلیوں میں گھماتے ہیں، ان بچوں سے میرا بڑا پیار بڑا خطاب ہے، بڑا پیار بھرا۔ آپ جب گلی سے جانور لے کے گزرتے ہیں تو آپ کے چلنے کا انداز تکبرانہ ہوتا ہے۔ آپ جانور کے آگے ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی ایک جنگ فتح کر لی ہے اور آپ اکیلے اس محلے میں غازی رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کا جانور اس گھر کے آگے سے بھی گزرتا ہے جس گھر کے یتیم بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش آج میرے ابو ہوتے تو ہمارے گھر میں بھی قربانی کا جانور ہوتا۔ آپ کے جانور کو وہ یتیم بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے جانور کو وہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کے سر پر ان کے شوہر کا سایہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے کاش اللہ آج میرے سر کا سائیں ہوتا تو آج میرے بچے بھی جانور کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ مہربانی کریں، عبادت ضرور کریں، لیکن دوسروں کو اذیت مت دیں۔ آپ نے جانور، میں نے پچھلا جمعہ جو پڑھایا تھا کیا پڑھایا تھا کہ جھوٹ بولنے والے پہ پھر بولیں قربانی کرنا کیا ہے ایک، پھر بولیں اچھا جانور لیا ہوتا ہے 1.5 لاکھ کا، کسی نے پوچھ لیا چوئی صاحب کنے دا لیا جی، میاں صاحب کنے دا لیا، جان کے شوخی کرنے کے لیے ایک 80 دا لیا ہے، لیا کتنے کا ہوتا ہے بھلا؟ جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا؟ قربانی کا اجر ضائع کر لیا، اللہ کی لعنتیں وصول کی۔ اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس بندے کے قریب اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی۔ اچھا ایک بندہ چیز جو ہے وہ مہنگی لے آیا ہوتا ہے لیکن اپنی عزت چھپانے کے لیے، کوئی پوچھے کنے دا ہوتا 2 لاکھ ہے، مینوں 1.25 لاکھ سے لب گیا بھائی، بڑا چنگا لب گیا، حالانکہ لیا اس نے مہنگا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جھوٹ بول کر قربانی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے قربانی محلے داروں کو ریٹ بتانے کے لیے لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیے؟ تو مہربانی کریں، عبادت کریں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو اذیت مت دیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ آپ نے سب سے پہلا یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے قربانی والے دن اپنے علاقے کو گندا نہیں کرنا، یار ہم نے رہنا وہاں پہ، ہمارے بچوں نے وہاں پہ کھیلنا ہے۔
میں نے پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں، ہم 200-300 دے کے محلے کا گٹر صاف نہیں کراتے، اپنے بچے کے لیے 1000 کی دوائی لے آتے ہیں۔ اور بھائی بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ، اپنے محلے کی صفائی کراؤ۔ دوسروں کا انتظار کریں گے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ حکومت کا انتظار کریں تو آپ کو کفن بھی نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، معاشرے میں اور محلے میں رہنا سکون میں ہو جائے گا۔ تو آپ نے عبادت ضرور کرنی ہے، لیکن دوسروں کو اذیت، جانور لے کے اس کو سیر ضرور کروائیں، لیکن اس انداز میں مت چلے کہ کسی یتیم کی دل آزاری ہو، کسی بیوہ کی دل آزاری ہو۔ بچوں کو یہ سلیقہ سکھا دیں کہ بیٹا یہ ہماری عبادت کے طور پر جانور آیا ہے، ہم نے اس سے دوسروں کو تکلیف۔ آپ جانتے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے بچے رات کو سوتے وقت باپ سے کہتے پاپا ہم نے کب جانور لینا ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کا باپ ہر سال یہ جملہ بولتا ہے بیٹا انشاءاللہ اگلے سال ہم نے اپنا لینا ہے، اور یہ کہتے کہتے اس کو 30-35 سال بیت گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی دہلیز پہ جانور ذبح نہیں ہوتا۔ آپ کا جانور دیکھنے کے لیے وہ بھی آئے ہوتے ہیں، آپ نے محلے میں لا کے جانور باندھ دیا، محلے کے بچے شوق سے آتے ہیں، اور اس میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے اپنے بچوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یتیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میرا بچہ گم ہو گیا، دعا کریں میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اس صحابی کے بچے کو میں ابھی فلانے باغ میں کھیلتا ہوا دے کے آیا ہوں۔ وہ صحابی جلدی سے بھاگے، تو نبی پاک نے میں اس کو پکڑ کے لاؤ، کہا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی آقا 3 دن ہو گیا بیٹا بچھڑا ہوا ہے، نڈال ہو گیا ہوں غم سے، اس کی ماں نے تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک نے میں جانتا ہوں باپ کی شفقت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، لیکن تجھے روکنے کی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ عرض کی آقا آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو جو بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے نا اس کو وہ نام لے کے پکارنا ہے، بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا۔ عرض کی آقا اگر میں بیٹے کو بیٹا کہہ بھی لوں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا حرج نہیں ہے، لیکن تمہیں حکم ہے کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹے کا جو نام رکھا ہے وہ نام لے کے پکارنا ہے، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ عرض کیا آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم باغ کے کنارے جاؤ گے نا تو تمہارے اندر باپ کی شفقت ابھر رہی ہے، 3 دن کے بچھڑے ہوئے ہو، اور جب تم بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہارا لہجہ درد بھرا ہوگا، تم تڑپ کے بیٹے کو بیٹا کہو گے۔ لیکن میرے صحابی سوچ، تیرے بچے کے ساتھ اگر کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا ہوا اور جب تو نے بیٹا کہا اور اس یتیم کا دل اس بات پر ٹوٹ جائے کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، صحابی بتا اس یتیم کا دل ٹوٹ گیا تو اس کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ یہ نبی پاک کے دین کا حکم ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھرا لہجہ استعمال نہ کرو، اور فرمایا کہ اپنے سالن کی خوشبو سے بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دو۔ یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ عبادت کریں لیکن مہربانی کریں دوسروں کو اذیت نہیں دینی، اور آپ نے اس بار یہ ارادہ کرنا جو قربانی کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جس معیار کا گوشت پک رہا ہے نا کوشش کریں کہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں اسی معیار کا گوشت پکے۔ اگلے جمعے میں اس میں تفصیل سے کلام کروں گا کہ آپ 10 لاکھ کا جانور لیں، اللہ آپ کو توفیق دے اس سے بڑھ کے لیں، لیکن مہربانی کریں 2-2 لاکھ والے 5 لے لیں۔ 10 لاکھ کا جانور لیں گے تو 7 قربانیاں ہوں گی، اور اگر 5 جانور لیں گے تو 35 قربانیاں ہوں گی، ہر قربانی کا الگ اجر ملے گا۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے کلام کریں گے۔ آج کی گفتگو کا بس اتنا نچوڑ ہے، عبادت کریں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا، بیٹے نے تہجد پڑھی تو کہنے لگا ابا جی آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی سارا محلہ تو سویا ہوا ہے۔ تو شیخ سعدی فرمانے لگے بیٹا لوگوں کی غیبت کرنے سے بہتر تھا کہ تو نماز نہ پڑھتا اور سویا رہتا، اٹھ کے تو نے نماز پڑھی اور ضائع بھی کر لی ہے۔ تو مہربانی کریں عبادت کریں لیکن کسی کو اذیت ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے
کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔